وہ صرف 21 سال کی تھی جب اسے سمندر کے کنارے اس پرانے لائٹ ہاؤس کی نگران مقررہ کیا گیا۔ سب نے کہا وہ جگہ منحوس ہے، وہاں صدیوں سے کوئی زندہ نہیں ٹکا، لیکن امیلیا نے پرواہ نہ کی۔ اسے تنہائی سے عشق تھا، اور اس تنہائی میں چھپا وہ راز جس کا دروازہ صرف لائٹ ہاؤس کی تیسری منزل پر کھلتا تھا، وہ راز امیلیا کی روح سے واقف تھا، شاید بہت پہلے سے۔ امیلیا تھورنٹن، اس کی عمر 21 سال تھی، برطانیہ کی ایک سمندری تحقیقاتی ایجنسی میں ملازم تھی۔ وہ اٹلانٹک اوشن کے وسط میں موجود ایک لائٹ ہاؤس پر تعینات کی گئی۔ امیلیا کو ہمیشہ تنہائی سے لگاؤ تھا، وہ شہر کی بھیڑ سے تھک چکی تھی۔ لائٹ ہاؤس پر نوکری ملی تو اس نے سوچا یہ وقت خود کو سمجھنے اور کتابوں میں کھو جانے کا بہترین موقع ہوگا۔ لائٹ ہاؤس اٹلانٹک اوشن کے ایک چھوٹے سے جزیرے پر تھا، ہر طرف پانی، سرد ہوائیں اور دور دور تک انسانوں سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ رابطے کے لیے صرف ایک ریڈیو تھا اور مہینے میں ایک بار سامان لانے والی کشتی۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے، وہ روز لائٹ ہاؤس چلاتی، کتابیں لکھتی اور کھانا بنا کر سمندر کی کھلی ہواؤں میں سمندر کو دیکھتے ہوئے کھاتی۔ اب اسے خاموشی زیادہ گہری لگنے لگی۔ دن گزرتے جاتے وہ ایک لفظ کسی سے نہ بولتی۔ رات کو لائٹ ہاؤس کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے کسی نے سانس لی ہو، مگر وہ جانتی تھی یہ صرف خاموشی کا شور تھا۔ ایک رات وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اسے لگا کہ پانی پر کوئی چیز تیر رہی ہے، شاید لکڑی یا شاید کچھ اور۔ وہ ریڈیو پر رپورٹ کرنا چاہتی تھی مگر ریڈیو کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ بس وہم ہے، مگر وہم بار بار ہونے لگا۔ امیلیا نے محسوس کیا کہ اب وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو نوٹ کرنے لگی ہے، یعنی کہ پانی کی لہریں کب آئیں، ہوا کس زاویے سے بدلی، فرش کی دراڑوں سے کتنی بار ہوا نکلی، اور یہاں تک کہ دیواروں کی رنگ میں معمولی سا فرق بھی۔ وہ اب ہر چیز لکھ رہی تھی، حد سے زیادہ لکھ رہی تھی، جیسے اگر وہ نہ لکھے تو کچھ غلط ہو جائے گا۔ نیند میں بہت کمی آ گئی، دن اور رات کا فرق مٹنے لگا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو یوں لگتا جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ آنکھوں میں عجیب سی اجنبیت آ چکی تھی۔ اب امیلیا نے بولنا شروع کیا، مگر خود سے، کبھی کبھی اونچی آواز میں، جیسے کوئی سن رہا ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا ہم سب وقت کے قیدی ہیں۔ وہ اپنے لاک باکس میں عجیب نوٹس لکھنے لگی۔ اگر میں کل نہ جاگی تو لائٹ ہاؤس کون آن کرے گا؟ سمندر کچھ چھپا رہا ہے، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، شاید اندر نہیں پر میرے دماغ میں۔ اس طرح کی تحریریں وہ لکھنے لگی۔ ایک دن اس نے دروازوں پر خراشوں کے نشان دیکھے، جیسے ناخن سے بنے ہوں۔ کیا یہ اس نے بنائے؟ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو رہی ہو، اس کا خود کا دماغ ہی اس کی جان لے رہا ہو۔ اسے عجیب و غریب وہم ہونے لگے، کبھی اس کی ماں جو کہ مر چکی تھی وہ نظر آتی تو کبھی عجیب و غریب سائے نظر آتے۔ 5ویں ہفتے جب راشن لانے والی کشتی آئی، امیلیا نہیں ملی۔ لائٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا تھا، اندر ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، بس ایک چیز غائب تھی، امیلیا کی کتاب۔ سیڑھیوں کے آخری سیڑھی پر ایک صفحہ پڑا تھا جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، خاموشی بھی چیختی ہے، بس تم بہت دیر سے سن رہے ہو۔ امیلیا کبھی نہ ملی، نہ لاش، نہ سامان، صرف ایک بند جزیرہ اور ایک ایسا لائٹ ہاؤس جو اب بھی وقت پر روشن ہوتا ہے، جیسے کوئی اب بھی اسے چلاتا ہو۔ امیلیا کی طرح اور بھی بہت سے لوگ لائٹ ہاؤس جاتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں اور کبھی واپس نہیں لوٹتے۔ وہاں کوئی جن بھوت نہیں ہوتا، کوئی سیریل کلر ان کی جان لینے کے لیے نہیں جاتا، بلکہ تنہائی ہی ان کی سب سے بڑی قاتل ہوتی ہے۔ آج تک جو بھی لائٹ ہاؤس میں کام کرنے کے لیے گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا، جیسے امیلیا نہیں آئی۔